چیزیں بتائی تھی کہ جمعیت الباربیہ کا نصب العین کیا ہے، جمعیت الباربیہ کا طریقہ کار کیا ہے اور جمعیت الباربیہ کے بنیادی اصول کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد آج ہم آگے نکلے ہیں کہ جمعیت الباربیہ کے مستقل اہداف کیا ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو جمعیت الباربیہ جا رہی ہے یا جن کی طرف جمعیت الباربیہ جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جمعیت الباربیہ کے جو مستقل اہداف ہیں نا وہ 11 ہیں۔ ٹھیک ہے، 11 میں سے آج ہم 3 کو ڈسکس کریں گے کہ وہ 3 جو ہے نا وہ کون سے مستقل اہداف ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ہے کہ طلباء میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا کرنا، یعنی جمعیت الباربیہ ہم نے اس دن طریقہ کار میں بھی پڑھا تھا۔ طریقہ کار میں پہلا نقطہ کیا تھا؟ طریقہ کار میں پہلا نقطہ یہ تھا کہ طلباء میں تحقیقی علم کا یعنی تحقیقی علم کے اصول کو اس کا اجاگر کرنا اور اس کو عملاً اپنانے کی دعوت دینا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا نقطہ ہمارے اس کے مقاصد اور طریقہ کار میں بھی تھا اور یہی اس کے مستقل اہداف میں بھی ہے۔ اس میں یعنی وہ کیا بولتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ ابن عبداللہ بن عباس کی ایک وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ایک انصاری صاحب دوست جو تھے ان کو کہا کہ آئیں ہم صحابہ سے حدیث حاصل کرتے ہیں یا اس حدیث کا سبق لیتے ہیں، تو اس انصاری صحابی نے کیا کہا آگے سے کہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ کے ہوتے ہوئے ہماری حدیث حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی پھر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لوگ جب میرے پاس سوال کرنے کے لیے آتے تھے، مجھ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، تو اس ٹائم وہ انصاری صحابی کیا کہتا تھا کہ آپ کا یہ فیصلہ بہت اچھا تھا جو آپ نے علم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو جمعیت الباربیہ بھی اپنے جو کارکنان ہیں، جو اپنے ساتھی ہیں نا، ان کے اندر علمی تحقیق کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ اپنے ساتھیوں کو مطالعے کی طرف راغب کرتی ہے، اپنے ساتھیوں میں کتاب کا جو پڑھنے کا رجحان ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ ظاہر ہے آپ معاشرے کے چیلنجز سے تب ہی نپٹ سکتے ہیں بہترین انداز میں جب آپ کے پاس معاشرے کے حوالے سے مکمل تر معلومات ہوں گی۔ جب تک آپ کے پاس معلومات نہیں ہے یا تحقیقی علم نہیں ہے، آپ کسی بھی مسئلے پر صحیح انداز میں بات نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آج ہماری مساجد کا حال دیکھیں یا ہمارے جو علماء طبقہ اس کو دیکھیں نا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جمعہ کا جو ایک بہت بڑا خطبہ ہوتا ہے، یعنی جمعہ کا جو ایک مجمع ہے اس میں علماء اکرام کے پاس لوگ آتے ہیں، لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ لوگ کس ٹائم آتے ہیں علماء اکرام کے پاس؟ جب بالکل اذان کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ گویا ہم نے اپنے آپ کو معاشرے سے کیا کر دیا ہے، دور کر دیا، معاشرے سے الگ کر دیا، اور ہم ان چیزوں کو معاشرے میں ڈلیور نہیں کر رہے ہیں جو چیزیں معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جمعیت الباربیہ جو اپنے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں ان کے اندر علمی تحقیق کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آپ جو بات کریں آپ اس بات کو دلیل کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ کی اس بات کے پیچھے تحقیق موجود ہو، تحقیق کرنے کے بعد آپ پھر کسی سے بھی بات کریں، تحقیق کی بنیاد پر آپ کے کسی سے اختلاف ہو، تحقیق کی بنیاد پر آپ کسی کے ساتھ متفق ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی عمل ہے یا کوئی بھی چیز ہے جب آپ اس پر تحقیق کریں گے تو آپ کے لیے اس میں بہت سی نئی رائیں کھلیں گی۔ یعنی سب سے پہلے جمعیت الباربیہ آپ کو تحقیق کی طرف لے کے آتی ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ تحقیق کی طرف جائیں گے نا تو یہ جتنی بھی فرقہ پرستی ہے، مسلک پرستی ہے، علاقائی پرستی ہے، وہ ساری یہاں آ کے خاک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کسی کہانیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہم تحقیق نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جو بندہ تحقیق کرنا شروع کرتا ہے وہ کسی کہانیوں سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ پھر دین کی حقیقی روح کو پاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے، وہ یہ کھوجتا ہے اور وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ فلاں مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے، فلاں مسئلے میں حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ اکرام کا رد عمل کیا تھا، اس پہ سلف صالحین کا رد عمل کیا تھا، جو ہمارے امت کے دیگر ائمہ اکرام ہیں، محدثین اکرام ہیں، ان کا اس معاملے میں رد عمل کیا تھا۔ تحقیق کرنے کے بعد جب پھر وہ کسی راستے پہ چلتا ہے تو وہ ہدایت کی راہ کو پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری جو جمعیت الباربیہ آپ کو دے رہی ہے وہ ہے کہ طلباء کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا یا طلباء کی پوشیدہ صلاحیتوں کو دکھانا۔ جمعیت الباربیہ کا جو سیٹ اپ ہے، اس سارے اسٹرکچر کو دیکھیں نا
تو جمعیت الباربیہ نے مختلف ورکشاپس اور مختلف تربیت گاہیں ڈیزائن کی ہوئی ہیں. صحیح ہے. آپ کے اندر اگر تحریری صلاحیت ہے، آپ کچھ لکھ سکتے ہیں نا، تو اس کے لیے جمعیت الباربیہ بچوں کے لیے بزم قرآن نکال رہی ہے. ٹھیک ہے. بزم قرآن میں آپ لکھیں اس بدھ کو جو ہمارے پاس مربی آئے انہوں نے کیا بولا کہ میں نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ بزم قرآن رسالے سے سیکھا. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے بزم قرآن کا رسالہ ہے. پھر جب آپ اس سے بڑے لیول پہ رکھنا چاہیں تو ہمارے لیے المصباح کا رسالہ ہے. اور اس طرح کی یہ اپنی تحریری صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے پاس المصباح اور بزم قرآن کا پلیٹ فارم ہے. آپ کی تقریری صلاحیت ہے تو ہمارے مختلف مقابلہ جات اس کے حصہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی تحقیقی صلاحیت ہے، آپ کے اندر کھوج لگانے کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری تحقیقی تربیت گاہ آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اندر کسی بھی معاملے میں کچھ صلاحیت ہے نا، دیکھیں ہر بندہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. صحیح ہے. کچھ مینجمنٹ میں بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بول چال میں بہت اچھے ہیں، کچھ یعنی رکھ رکھاؤ میں بہت اچھے ہیں، کچھ لوگوں سے ڈیلنگ کرنے میں بہت اچھے ہیں، کچھ نعت پڑھنے میں بہت اچھے ہیں، کچھ تقریر کرنے میں بہت اچھے ہیں، کچھ تلاوت کرنے میں بہت اچھے ہیں. یعنی جس طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر انسان کی فطرت بھی برابر نہیں ہوتی. اچھا ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی ایک بندہ بھی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بہت سارے میدانوں کا ایک دم سے ماہر بن جائے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اچھا بول نہیں سکتا، اچھی تقریر نہیں کر سکتا، لیکن وہ بہت اچھا لکھتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے اس کی لکھائی اچھی نہیں ہے، وہ اچھا لکھ نہیں سکتا لیکن وہ بہت اچھی مینجمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے اس کو یعنی لکھنا بھی نہیں آتا، وہ بول بھی نہیں سکتا لیکن وہ مالیات کے شعبے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ بہت کمال کی ہے. یعنی جمعیت الباربیہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی ان صلاحیتوں کو جانچ کر وہ دیکھتی ہے کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کے مطابق آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے. مختلف پلیٹ فارم یہاں آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. بزم ادب کی صورت میں یہاں آپ کو پلیٹ فارم نظر آتا ہے. 10 روزہ تحقیقی تربیت گاہ کی صورت میں آپ کو پلیٹ فارم نظر آتا ہے. 10 روزہ تربیت گاہ کی صورت میں آپ کو ایک پلیٹ فارم نظر آتا ہے. زبانوں سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے عربی لینگویج اور انگلش لینگویج کے کورسز کی صورت میں آپ کو پلیٹ فارم نظر آتا ہے. اور یہ جمعیت الباربیہ ڈھونڈتی ہے کہ جو اس سے منسلک افراد ہیں، جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو کیسے سامنے لایا جائے. ٹھیک ہے. جب آپ جمعیت الباربیہ سے منسلک ہوں گے، جب آپ جمعیت الباربیہ سے جڑیں گے تو یہ قطعی اور لازمی بات ہے کہ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے. جب آپ ماحول کے ساتھ چلیں گے، جب آپ ماحول کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر خود آگے بڑھنے کا جو ہے وہ شوق وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا جو ہمارا ہدف ہے، 11 اہداف میں سے آج ہم 3 کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. جب آپ آگے پورے ہدف کے 11 کے 11 اہداف پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جمعیت الباربیہ کن چیزوں کو لے کر معاشرے میں چل رہی ہے، کن کی طرف جا رہی ہے. تیسرا ہمارا ہے انفرادیت کے مقابلے میں اجتماعیت کا جذبہ. اکیلے ہونے کے بجائے اکٹھے ہونے میں فائدہ یہ ظاہر کرنا کہ آپ انفرادی حیثیت سے کچھ بھی نہیں ہیں. آپ جب اجتماعیت کی شکل اختیار کریں گے تو آپ کی اس میں کامیابی ہے. اچھا دیکھیں اسلام بھی ہمیں اجتماعیت کی تلقین کرتا ہے، اجتماعیت کا درس دیتا ہے. صحیح ہے. آپ اس میں دیکھیں نا، نماز اجتماعیت کا درس دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ ایک امام ہے اور اس کے پیچھے ہزاروں لوگ، ہزاروں مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، سفید کالے گورے، کسی رنگت کی اس میں کوئی جو ہے وہ فرق اور امتیاز نہیں ہے، نہ امیر کا نہ غریب کا نہ کسی وزیر کا چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے. گویا اسلام بھی ہمیں انفرادیت کے مقابلے میں اجتماعی نظام کی تلقین کرتا ہے. آپ حج کو دیکھیں، حج دنیا بھر کے لوگوں کو جوڑتا ہے. حج دنیا بھر، پاکستان سے بھی ہوتے ہیں، سعودیہ سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ترکی سے بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ آ کے مکہ اور مدینہ میں جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. محض کس کی بنیاد پر؟ حج کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے، مسجد نبی میں
نماز پڑھنے کی غرض سے وہ سارے وہاں جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا زکوٰۃ کے فلسفے کو دیکھیں، اب زکوٰۃ میں جب دیکھتے ہیں تو ایک امیر بندہ ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو معاشرے میں جو غریب بندہ ہے اس پر اپنی دولت آپ لگائیں، گویا انفرادی حیثیت سے اس کو بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنی دولت پر اقسام پر کے بیٹھے، جبکہ جو لوگ آپ کے ساتھ اس معاشرے میں صحیح طور پر نہیں چل رہے ہیں، یہ جو غریب ہیں ان لوگوں پر آپ کیا کریں، خرچ کریں اور ان لوگوں کو بھی اس غربت سے نکالیں پائیں۔ اچھا یہ اسی کے مقابلے میں آپ دیکھیں آج کل فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، ہر بندہ اور وہ پاکستان کا ہے کہیں کا بھی ہے، اس کا دل پریشان ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یعنی ہماری جمعیت الباربیہ نے فلسطین کے حوالے سے شروع کیا ہوا ہے، پورے ملک میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے حوالے سے کنونشن کرنے ہیں، طلباء کو، لوگوں کو ہم نے اس حوالے سے بتانے، آگاہی دینی۔ یعنی جمعیت الباربیہ بھی آپ کو یہ کہتی ہے کہ انفرادی حیثیت سے سوچنا ختم کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، اجتماعی حیثیت سے سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب دیکھیں انفرادی حیثیت سے ہم سوچنا ختم کریں گے، جب ہم اجتماعیت کو ترجیح دیں گے تو معاشرے میں نفرت پھیلے گی یا محبت پھیلے گی، محبت، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پیچھے اس دن پڑھا تھا کہ جمعیت الباربیہ کی یعنی بنیادی دعوتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بجائے بگاڑ کے ہم لوگوں میں بناؤ پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم معاشرے کو جوڑنے والے، ہم انما المؤمنون اخوہ کی دعوت لے کر اٹھے، تو یہی چیز جمعیت الباربیہ آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ جہاں انفرادی اپنے آپ کے لیے محنت کریں وہاں آپ اجتماعی معاشرے کی بہتری کے لیے بھی سوچیں، اجتماعی معاشرے کی بہتری کے لیے بھی کام کریں۔ اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جمعیت الباربیہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک کارکن یا کوئی ایک رکن یا اس کے ساتھ منسلک کوئی بھی بندہ ہے نا، کسی ایک جگہ بھی وہ کسی پریشانی میں ہے یا کسی دکھ تکلیف میں ہے نا، تو واللہ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جو دوسرے لوگ ہیں نا اس کے جو ساتھی، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے کہ ہمارا یہ ساتھی کس وجہ سے اس بیماری میں ہے یا اس دکھ میں یا پریشانی میں یا تکلیف میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نہ ان کا کوئی خونی رشتہ ہے، نہ ان کا کوئی علاقے کا رشتہ ہے، نہ کوئی اور ہے، محض کس بنیاد پہ ہوتا ہے، جمعیت الباربیہ کے تعلق کی بنیاد پر۔ اچھا صرف یہ نہیں ہے، مدارس کے ایشوز پر اس ٹائم دیکھیں نا جمعیت الباربیہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ گویا جتنے بھی مدارس کے مسائل ہیں نا ان پر جمعیت الباربیہ کام کر رہی ہے۔ تو آج کے ہمارے یہ 3 آداب تھے جن کو ہم نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا ہے، طلباء میں تحقیق کا جذبہ پیدا کرنا، دوسرا کیا ہے، طلباء کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنا، ٹھیک ہے، اور تیسرا کیا ہے، انفرادیت کے مقابلے میں اجتماعیت کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں آج ہم نے سمجھی اور یہ جمعیت الباربیہ کے اہداف ہے، ان ہی چیزوں کو لے کر جمعیت الباربیہ آگے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔